کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا محترم قاری محمد بہادر صافی صاحب کو۔ قاری محمد بہادر صافی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ماری جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور ضرور ہمیں تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ د وطن ننګیالانو سربازانو، د وطن ننګیالو سربازانو، قوم قربان شاه لتا اے ځوانانو، قوم قربان شاه لتا اے ځوانانو، ځان شیندل په وطن ستا ایمان دی، ځان شیندل په وطن ستا ایمان دی، د جرأت شجاعت ډک مثال دی، په خپل سر حفاظت د سنگر کړې، په خپل سر حفاظت د سنگر کړې، تر اسمانه دیوال د فولاد یې۔ اپنی جان نذر کروں اپنی وفا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کر، ابھرا ہر گام پہ فتح کا نعرہ بن کر، اس شجاعت کا تجھے کیا میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نذر کروں اپنی وفا پیش کروں۔ میں
ذکی الرحمان. او زه مینا شمس د خیبر پختونخوا د پولیس د خوانه او د AVT چینلز نیټورک د خوانه تاسو ټول ته خوش آمدید او ستړي مشي وایي. یہ پروگرام اس وقت آپ AVT خیبر اور خیبر مڈل ایسٹ پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. 4 اگست یوم شہداء خیبر پختونخوا پولیس فورس خیبر پختونخوا پولیس کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے گزشتہ کئی سالوں کی طرح آج بھی اس پر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. شہید اس پاکیزہ روح کا مالک ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اپنی ماں دھرتی کے دشمنوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. قرآن پاک میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. د خیبر پختونخوا پولیس یو داسې سینر افسر چې د خپلو فرایضو سره سره یو ډېر ښه لیکوال هم دی او په یو زمانه کې د صحافي خدمات هم سرانجام کړي دي. یقینا چې تاسو ټولو پیژندلی وي زمونږ ډېر محترم هغې به زه راغواړم چې نن په دې یادګارې ورځ باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. نو تشریف وروړي ډېر محترم ایډیشنل انسپیکټر جنرل پولیس محمد علی بابا خیل صاحب. محمد علی بابا خیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی مغلوب فانتصر. السلام علیکم معزز حاضرین مجلس. آج کے مہمانان خصوصی، اس تقریب کے خصوصی مہمان شہداء کی معزز فیملیز، محترم سردار علی امین گنڈاپور صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عزت مآب بابر سلیم سواتی صاحب، اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب ندیم چودھری صاحب، چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا محترم جنرل نور ولی صاحب، نہایت قابل احترام ریٹائرڈ پولیس آفیسرز، انسپیکٹر جنرلز، AVM سجاد نوری صاحب، صوبائی وزراء، ریٹائرڈ حاضر سروس سول و ملٹری آفیسرز، اراکین پارلیمنٹ، بلدیاتی اداروں کے نمائندے، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. میں آپ سب کو خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری روایت یہ ہے کہ روایت کے مطابق حاضرین مجلس سے میں ملتمس ہوں کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ان فیملیز کے احترام میں ان کو ہومج جو ہے وہ ہم پے کریں. سر آپ سب کا بہت شکریہ سر آپ سب لوگوں. حاضرین مجلس، ویسے تو اگست کا مہینہ آزادی کے مہینے کے طور پر اہم ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے 4 اگست شہدائے پولیس کی قربانیوں کی یاد اور اعتراف کے تجدید کا دن ہے. آج کا دن وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر سپوتوں کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان بہادر بیٹوں کے خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے. آج کی نشست کا واحد مقصد ملکی خدمات کا اعتراف اور ان کی شہداء کی خدمات کا اعتراف اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا. معزز خواتین و حضرات، ان شہداء نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی اور بے مثال بہادری، حوصلے اور فرض شناسی کی نئی مثالیں قائم کی. ہر سال 4 اگست کو ہم یہاں اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے، ان لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا اور اپنے نوجوان نسل کو اس بات کی ترغیب دینا کہ معاشروں کی آزادی، معاشروں کی ترقی اور پرامن فضا ان عظیم افراد کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء اور غازی ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہے
جنہوں نے قیام امن کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کی۔ سر، 25ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے کے نہ صرف انتظامی ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں بلکہ پولیسنگ کے پیٹرنز بھی چینج ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ اب کوئی بفر زون نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی سرحدیں افغانستان کے 7 صوبوں کے ساتھ متصل ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی پولیسنگ کے پیٹرنز اور چیلنجز بھی اس طرح چینج ہو گئے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، دہشت گردی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلوں کو بڑھانا، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کی قربانیوں نے عوام اور پولیس کے درمیان ان فاصلوں کو مزید کم کر دیا ہے۔ پاکستان پولیس کی قربانیوں کی داستان میں خیبر پختونخوا پولیس کی فہرست کافی طویل ہے۔ اب تک فرائض کی ادائیگی کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے تمام رینک سے 2080 آفیسرز شہید جبکہ 2344 غازی قرار پائے۔ اب تک خیبر پختونخوا پولیس کے تمام اضلاع اور یونٹس قربانیوں کی لازوال داستان رقم کر چکے ہیں۔ سر، قربانیوں کی فہرست میں 367 قربانیوں کے ساتھ پشاور پولیس سر فہرست ہے، جبکہ 234 قربانیوں کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور تیسرے نمبر پر بنو پولیس ہے، جہاں 234 قربانیوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر پولیس خیبر پختونخوا پولیس نے اس سال امن و امان کے قیام کے لیے 98 قیمتی جانیں جو ہیں یہاں کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے پیش کی ہیں۔ میں یہاں وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاضرین مجلس کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2080 شہداء میں 762 کا تعلق سر جنوبی اضلاع سے ہے، جہاں کہ آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ پورے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، اور 36% جو شہداء ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جنوبی اضلاع سے ہے۔ حاضرین مجلس، کے پی پولیس نے جہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قیام امن کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے متحرک کردار ادا کیا، اسی طرح پچھلے سال پولیس پر سر 257 حملے ہوئے، جس میں سے 145 کو پسپا کیا، جبکہ جنوبی اضلاع میں 69 حملے پسپا کیے۔ رواں سال کے دوران پولیس پر 149 حملے ہوئے، جس میں سے 67 حملوں کو پسپا کیا گیا، جن میں سے 33 یعنی 48% جنوبی اضلاع کی پولیس نے پسپا کیے ہیں۔ معزز حاضرین مجلس، خیبر پختونخوا پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر سینئر آفیسرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس فہرست میں اپنا قوم کا سر فخر سے بلند کر کے امر ہو گئے، لیکن قربانیوں کی اس فہرست میں 1462 کانسٹیبلز نے اپنا حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا کہ وطن کے دفاع کا ہر اول دستہ ہمارے جونیئر رینکس ہیں، جن کی ریاستی اور عوامی سطح پر مزید پذیرائی کی ضرورت ہے۔ سر، سیاسی قیادت کی تحفظ ہو، عام شہری کے جان و مال کی حفاظت ہو، بشمول پولیو ورکرز انتخابی سرگرمیوں کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹیاں، عبادت گاہوں کی حفاظت، پریس کلب کی حفاظت، مذہبی تہواروں اور بینکوں کی حفاظت کے دوران پولیس کے جوانوں نے 2000 سے زائد جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے معاشرے کو پرامن رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ سر، شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کی اولین ترجیح میں ہے۔ سال 2023 کے دوران شہداء کے لواحقین میں 1,38,50,00,000 روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ رواں سال 2024 میں 98 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح غازیوں کی فلاح و بہبود بھی ہماری اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ سال 2023 میں غازیوں کی فلاح و بہبود پر 4 کروڑ جبکہ اس سال 1,21,00,00,000 روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سر، پولیس کے مورائل کو بلند رکھنا،
نہ صرف حکومت وقت اور پولیس کی اعلیٰ قیادت کی ذمہ داری ہے بلکہ عوامی سطح پر پولیس کا مورال کو بلند رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاضرین مجلس کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ شہداء کی یادگاریں اور شہداء کی تقاریب پبلک اونرشپ میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے سرکاری پیٹرنیج میں یا ہم اپنے محکمے کے لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ میری اپیل ہے میڈیا کے تھرو تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں سے خصوصاً کہ وہ اس کو اون کریں، وہ ان تقریبات کو منعقد کریں اور ہمیں لے کر جائیں وہاں پہ، بجائے کہ ہم آپ لوگوں کو مہمان بنائیں۔ جب تک پبلک کی اونرشپ نہیں ہوگی تب تک جو ہے پولیس کی جو قربانیاں ہیں اس کی ایکنالجمنٹ صرف پھر سمبولک ویلیو جو ہے وہ رکھے گی۔ امید ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو ہے جو میں نے عرض کی اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کریں گی اور پولیس کے مورال کو بلند رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ سر آخر میں محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیسنگ کے معیار خصوصاً جنوبی اضلاع میں پولیس کے انفراسٹرکچر، موبیلٹی، جدید اسلحہ اور تربیت، ہمیں ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے آپ کی مزید معاونت کی درخواست ہے جو انسپیکٹر جنرل اپنی کلمات میں آپ سے کریں گے۔ آپ کی ان سرپرستی سے ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں مزید فعال کردار ادا کرنے کے ضرور قابل ہوں گے۔ میں شہداء کے لواحقین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ خیبر پختونخوا پولیس، پاکستان۔ تھینک یو۔ Thank you so much, sir. مننه جی نن څلورم اگست دی تاریخ گواه دی چې د ترګرۍ په ضد د ټولو نه زیاتې قربانۍ د خیبر پختونخوا پولیس فورس افسرانو او ځوانانو ورکړي دي۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں وہ سب پولیس فورس کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید ایس پی محمد اعجاز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اسپیکر پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب۔ بابر سلیم سواتی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ خیبر پختونخوا پولیس کے ضلع چارسدہ میں 1977 میں پیدا ہونے والے شہید ایس پی محمد اعجاز خان نے 1995 میں پولیس فورس میں بطور کانسٹیبل شمولیت اختیار کی اور اپنی اہلیت اور قابلیت کے بل ایس پی کے عہدے تک پہنچے۔ مردان میں اپنی تعیناتی کے دوران 27 فروری کی یک بستہ رات انہیں ایک انتہائی مطلوب دہشت کی کاٹلنگ کے علاقہ سپن خاک میں موجودگی کی اطلاع ملی۔ فرض کی پکار پر آپ ایلیٹ فورس کے ہمراہ دہشت گرد محسن قادر کے ممکنہ ٹھکانے پر پہنچ گئے اور رات کی تاریکی میں 4 گھنٹے طویل آپریشن کے دوران شہید کے سوگواران میں 6 بیٹیاں اور 1 بیوہ شامل ہیں۔ شہید کا کوئی بیٹا نہیں مگر ان کی بیٹیاں دختران وطن ہیں، تقدس مآب ہیں، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بابا نے ایک عظیم مشن کو سر کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ایس پی محمد اعجاز خان۔ ایس پی شازیہ لے کر آ رہی ہیں ان کی دختر ختیجہ اعجاز کو، شہید ایس پی محمد اعجاز کی دختر ختیجہ۔ پلیز آج سر۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ مننه جی۔ خیبر پختونخوا پولیس فورس کے ہر افسر اور ہر جوان نے اس دھرتی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیے ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں،
اور ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ اپنے دیش کی رکھوالی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والا باہمت جوان شہید کانسٹیبل زاہد گل، شہید کانسٹیبل زاہد گل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر میں دعوت دیتا ہوں آئی جی ریٹائرڈ محمد سعید خان صاحب کو۔ محمد سعید خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ شہید کانسٹیبل زاہد گل جنڈولا کے علاقے دوری خیل پینگ مغزئی گاؤں سے تعلق رکھنے والے شہید کانسٹیبل زاہد گل 1 نومبر 1994 کو پیدا ہوئے اور جولائی 2018 میں وہ خیبر پختونخوا پولیس میں بحیثیت کانسٹیبل شامل ہوئے۔ ضلع ٹانک کے پولیس اسٹیشن گل امام میں تعیناتی کے دوران دہشت گردی کے 23 سے زائد مقدمات میں مطلوب ٹی ٹی پی کمانڈر فرید اللہ عرف پراکے کی اپنے گھر پر موجودگی کی اطلاع پر ایس پی سی ٹی ڈی ڈیرہ اسماعیل خان کی زیر قیادت مقامی پولیس اور سیکورٹی فورسز کے کیے گئے آپریشن کا حصہ تھے، رات گئے دہشت گردوں اور پولیس کے فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل زاہد گل نے جواں مردی سے دہشت گردوں کے حملے کا جواب دیا۔ اس مقابلے میں زاہد گل خود شہید ہو گئے، مگر فرید عرف پراکے اور امجد عرف الیاس جیسے بدنام زمانہ ٹی ٹی پی دہشت گردوں سے علاقے کو پاک کر گئے۔ شہید کے سوگواران میں ایک بیٹا اور ایک بیوہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ شہید کانسٹیبل زاہد گل۔ شہید کانسٹیبل زاہد گل کے بھائی عصمت گل۔ ڈیرہ منانا سر، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی۔ جی میر شمس، اب باری ہے اس بہادر سپوت کی جو دہشت گرد سے لڑتے لڑتے بہت دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے غازی لوٹے ہیں، کیا کہیں گی ان کے حوالے سے؟ وہی سورے سورے پگولو راشے، سورے سورے پگولو راشے د بیننگے آواز درا مشمینا یو داسې ځوان چې د ټول قوم لپاره یو مثال جوړ شو. غازی کانسټیبل محمد نواز خان د چا پر ګلو کې چې د یو پښتنې مور وینه ګرځي او د دشمن په سترګو کې سترګې واچولې او هغه شکست ورکړ. غازی کانسټیبل محمد نواز خان ته پیرزونې وړاندې کوي. جی پیرزونې وړاندې کولو دپاره آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل نور ولی خان. میجر جنرل نور ولی خان صاحب. غازی کانسٹیبل محمد نواز خان. باوثوق ذرائع کی اطلاع تھی کہ دہشت گردوں نے تحصیل کمپاؤنڈ باڑہ اور باڑہ پولیس اسٹیشن کو اڑانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی. غازی کانسٹیبل محمد نواز اور دیگر ساتھی مقابلے کے لیے تیار تھے. غازی کانسٹیبل محمد نواز نے کمال ہوشیاری اور دیگر 5 کانسٹیبلان زخمی ہو گئے، مگر خطرے کے باوجود ثابت قدمی، حوصلہ اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد نواز نے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور یہ سارا منظر بعد میں اہلیان وطن نے ٹی وی چینلز کی اسکرین پر بھی دیکھا. ایسے عظیم سپوتوں کی لازوال قربانیاں قوم کی حیات ہوا کرتی ہیں. غازی کانسٹیبل محمد نواز خان. غازی کانسٹیبل محمد نواز خان. شہید
خود تو شہید ہو جاتا ہے، اپنے وطن پہ جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کے بچے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی بچی جو شہید ڈی ایس پی گل محمد کی دختر ہیں فرح، وہ ہم سے شیئر کریں گی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اپنے بابا کے بارے میں۔ پلیز ویلکم فرح کو ویلکم کریں جی، فرح گل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میرے ابو جان کا اپنی شہادت سے 4 دن پہلے پوسٹ کیا ہوا شعر، یہ بات نہ صرف ان کی زباں پر رہتی تھی بلکہ وہ دل سے یہ بات مانتے تھے۔ 4 اگست کا یہ دن جو آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے۔ 4 اگست کا یہ دن ان تمام عظیم شہداء کے نام ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، جنہوں نے موت کی آغوش میں موت کو شکست دی ہے۔ آج کا یہ دن شہید ڈی ایس پی اقبال مومند کے نام ہے، آج کا یہ دن شہید ڈی پی او اقبال مروت کے نام ہے، اور آج کا یہ دن میرے ابو جان شہید ڈی ایس پی گل محمد کے نام ہے۔ میرے ابو جان 24 رمضان 2024 کو دوران ڈیوٹی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہو گئے، اور ہمیں فخر ہے کہ یہ فخریہ رتبہ ان کو نصیب ہوا۔ یہ رتبہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، شہادت کا یہ عظیم رتبہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور اس بات کا ثبوت حضرت خالد بن ولید ہے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ ان کو شہادت کی موت ملے، پر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے ابو جان پر کہ انہوں نے اس عظیم مرتبے کو حاصل کیا۔ شہادت کی یہ قربانی بڑی ہی عظیم ہوتی ہے۔ یہ قربانی صرف ان شہیدوں کی نہیں ہوتی جو اپنا خون اس ملک کے لیے بہا جاتے ہیں، یہ قربانی ہوتی ہے ان کے سارے لواحقین کی، ان کے سب پیاروں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی بیویوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کی بہنوں کی، ان کے بھائیوں کی، یہ سب کی قربانی ہوتی ہے جو اپنا سکھ، اپنا سکون، اپنی خوشیاں اس ملک پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس دھرتی پہ وار جو کوئی بھی کرے گا، میری جرت وار سے وہ آج مرے گا۔ میرا پیغام تمام ملک دشمن عناصر کے لیے، وہ جتنے ماریں گے ہم اتنے اٹھیں گے۔ یہ ہمتیں، یہ حوصلے، یہ کبھی کم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی کم ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ان تمام شہداء کے لیے جو اس ملک پر قربان ہو گئے۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تھر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ مثل ایوان سحر مرکت فروزہ ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہمارے جوان دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں تو ہمارے شعراء اور ہمارے فنکار بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی شاعری اور آوازوں کی مدد سے جنگ میں شرکت کرتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ بالکل جی، دغا خواگہ آوازونا پولیس فورس شہیدان او غازیان پخپل انداز کے صدا رنگستائی راضی چوب۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں
सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। ऐला है हक़ के शहीदों। ویاړ کوو په خیبر پښتونخوا پولیس باندې، ویاړ کوو په دغه غازیانو، په دغه شهیدانو باندې. دلته د هغې کورنۍ ناستې دي، یقیناً چې د هغې سترګې د اوښکو ډکې دي او زمونږ هم دغه حال دی. خو الحمدلله ویاړ کوو په پولیس باندې. خیبر پښتونخوا پولیس زنده باد. اوس راغواړو هغه شهید، د هغه شهید کورنۍ، یو داسې زلمی، یو داسې ماشوم چې واقعي د هغه حوصلو ته غرونه هم ټیټېږي. راغواړو د شهید هیډ کانسټیبل میر زمان خان د کورنۍ هغه ماشوم، هغه زلمی چې د چا حوصلو ته غرونه هم ټیټ شي. جی بالکل اپنی انداز میں شہیدوں اور غازیوں کو عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل میر زمان کے فرزند محمود زمان. تالیاں ہونی چاہیے جی ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیس کے عظیم غازیوں اور شہدائے پولیس کے قابل فخر خاندانوں اور میرے ان جری جوانوں کی کمان سنبھالنے والے نڈر افسران، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم. آج پھر 4 اگست یوم شہدائے پولیس ہے. آج پھر محفل سجی ہے اور آج پھر ہر سو خوشبو رچی ہے. اور یہ خوشبو ہے پولیس کے ان جوانوں کی لہو کی جو کر تو گئے مگر جنہیں جھکایا نہ جا سکا، جنہیں ڈرایا نہ جا سکا. بھلا ڈرتی بھی تو کیوں، جھکتی بھی تو کیوں، تن پہ وردی جو ایسے پہنی تھی. حاضرین محفل، آج 4 اگست یوم شہدائے پولیس پر روزی کی حالت میں اپنی دھرتی پہ جان نچھاور کرنے والے شہید کانسٹیبل محمد بخش کو سلیوٹ پیش کروں، یا 2000 سے زائد شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کیا. حاضرین محفل، یہ داستان یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بزدل دشمن نے پشاور پولیس لائن پر بزدلانہ حملہ کر کے، جس میں ہمارے جوانوں نے شہادت کی موت کو گلے لگا کر اپنے بچوں کو یتیم چھوڑا، اپنی بیویوں کو بیوہ چھوڑا اور اپنی بوڑھے والدین کو بھی سہارا چھوڑا. لیکن یہ دشمن کی بھول تھی کہ ہم خیبر پختونخوا پولیس فورس کے ہمت اور حوصلے کو کمزور کر دیں گے، اور یہ ان کی بھول ہی رہی. اور آج بھی ہمارے پولیس کے جوان اور مضبوط ارادوں سے وہاں پر عوام الناس کی جان مال اور ملک پاکستان کی سلامتی کی خاطر دہشت گردوں کے سامنے مضبوط چٹانوں کی طرح سینے سفر ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے کہ واجب بھی نہیں تھے. حاضرین محفل، پنڈال میں بیٹھے ان شہیدوں کے خاندانوں کی طرف ذرا دیکھیں. ان میں بیٹھی ہوئی شہدائے لویکین کی آنکھوں میں نمی ضرور ہوگی، مگر غور سے دیکھیے، آپ کو کوئی آنکھ جھکی ہوئی نہیں ملے گی، کوئی سر جھکا ہوا نہیں ملے گا. میری طرح ان شہیدوں کے ورثہ کا سر بھی ہمیشہ اونچا رہے گا، اور ان کی آنکھوں کی چمک بھی دشمن کی آنکھوں میں خوف ملاتی رہے گی. کیونکہ میرا خاندان چند افراد تک محدود نہیں، پوری خیبر پختونخوا پولیس فورس میری فیملی ہے. میری صحت سے لے کر میری تعلیم تک
زندگی کے ہر میدان میں پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے شہداء کے ورثہ کی شان بشانہ ہے. میں ایسی فورس کا حصہ ہوں جس کے ببر شیر جوان موت سے ڈرتے نہیں بلکہ جان کی قربانی کو اپنی مقدس فرض کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں. جن کا عملی ثبوت اس فورس کے کانسٹیبل سے لے کر IGN کے افسروں اور نوجوانوں کے لازوال قربانیاں ہے. حاضرین محفل، 29 جولائی 2013 کو ڈیرہ اسماعیل خان جیل حملے میں فرار دہشت گردوں کی گولیاں جب میرے والد شہید ہیڈ کانسٹیبل میر زمان کی جسم سے آر پار ہوئی تو اس دن ہماری دنیا تاریک ہو گئی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان ہمارے سروں سے ہٹ گیا ہے، زمین ہمارے پیروں سے نکل چکی ہے، ہمارے گھر کا سربراہ مٹی تلے دفن ہو چکا تھا. تب ہمیں احساس ہوا ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. حاضرین محفل، میرے والد مجھے آج بھی عہد یاد آتے ہیں جب میں اپنے ہم اور دوست کو ان کے والد کے ساتھ دیکھتا ہوں. لیکن جو بات مجھے صبر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد نے اس شہر اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، جن پر مجھے فخر ہے. ہم پہ گزری قیامتیں لیکن ہم پہ گزری قیامتیں لیکن تو سلامت رہے اے وطن تا قیامت. حاضرین محفل، میرا باپ پولیس کی سینکڑوں شہیدوں کی طرح ایک روشن مثال ہے. میں اس مثال کو ہمیشہ روشن رکھوں گا. شہید کا بیٹا ہوں، شہید کی حرمت و تقدس کا محافظ بنوں گا. اور اگر اللہ نے میرے تن پہ کوئی وردی سجائی تو اس وردی کے ایک ایک داغے، ایک ایک ریشے کو وطن کی محبت، مٹی کی چاہت اور اپنے لوگوں کی تحفظ کے امرت میں ڈبو کر خود کو امر کر جانے کی اپنے والد کی سنت کو زندہ و تابندہ کر جاؤں گا. یہی میرے والد کا راستہ تھا، یہی میرا عہد ہے اور یہی سنڈال میں بیٹھی میری ماں کا عہد ہے کہ سر کر تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. آخر میں اپنے خیبر پختونخوا پولیس فورس سے کے افسران کا مشکور ہوں جنہوں نے کبھی شہداء کے بچوں کو ان کے والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی. معزز سامعین، میرے ساتھ مل کر بلند آواز میں نعرہ لگائے: خیبر پختونخوا پولیس، پاک فوج، پاکستان. والسلام. شکریہ. خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان پاکستان. یو بل ډالۍ ده د شعر په شکل کې، غواړم چې تاسو ټولو ته ډالۍ کړم. وایي د بېبې د سترګو تورې، د بېبې د سترګو تورې د بابا د زړه ټکورې، واہ. د بېبې د سترګو تورې د بابا د زړه ټکورې، ای وطنه د شهید د هر چا د زړګي کورې، ای وطنه د شهید د هر چا د زړګي کورې. د قوم دا بچې چې د ټول قوم د پاره د شهادت پیاله ګډ کړه. په ټول قوم ګران شهید سب انسپیکٹر تاج میر خان تھا د عقیدت پرزونې وړاندې کولو دپاره. جی میں دعوت دیتا ہوں ایئر وائس مارشل سجاد نور، ستارہ امتیاز ملٹری، ایئر وائس مارشل سجاد نور. شہید سب انسپیکٹر تاج میر شاہ خان نے 9 جولائی 1969 کو ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں آنکھ کھولی. گورنمنٹ ہائی اسکول فقیر آباد پشاور سے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہی 1991 میں پولیس کانسٹیبل بھرتی ہوئے اور ترقی کے محکمانہ امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے 2023 میں سب انسپیکٹر بن گئے. 10 جولائی 2024 کو پشاور کے مضافات میں TTP کے سرگرم دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم اور اس کے ساتھیوں کی رخانی خیل شاگئی علاقے میں موجودگی کی اطلاع پر تھانہ متنی کی پولیس، CTD اور پاک آرمی کے ایک مشترکہ آپریشن میں بہادری سے لڑتے ہوئے سب انسپیکٹر تاج میر شاہ نے جام شہادت نوش کیا. اس مارکے میں عبدالرحیم اپنے دہشت گرد ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا. شہید کے 100 گواران میں ایک بیوہ، 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، آمین. جی فرزند ان کے آ رہے ہیں، لے کر آ رہی ہیں SP شازیہ فرزند محمد عادل.
थैंक यू सो मच सर। شکریہ سر. सर रख के हथेली पर आना है जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। एक और जवान जो दुश्मनों का मुकाबला करते करते जामे शहादत नोश कर गया, मैं नाम लेना चाहूंगा शहीद कांस्टेबल फयाजुद्दीन को। शहीद कांस्टेबल फयाजुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को। शहीद हेड कांस्टेबल फयाजुद्दीन खान 25 सितंबर 1980 को ज़िला बन्नू में पैदा होने वाले शहीद हेड कांस्टेबल फयाजुद्दीन खान ने गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से बीए की डिग्री हासिल कर रखी थी। अप्रैल 2001 में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बतौर कांस्टेबल शामिल हुए। शहादत के वक्त इंचार्ज क्विक रिस्पांस फोर्स फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे कि 9 जनवरी 2024 को SHO थाना हवेद बन्नू एंटी पोलियो कैंपेन के सिलसिला में गश्त पर थे कि इत्तला मिली कि काला चौक शिवदेव के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पुलिस की एंटी पोलियो ड्राइव टीम पर फायरिंग की है, जिसमें 2 कांस्टेबलान ज़ख्मी हैं, जबकि एक दहशतगर्द भी पुलिस की जवाबी फायरिंग से ज़ख्मी हुआ है और अगलबन तोरकला में मुमताज़ वज़ीर के घर में पनाह लिए हुए है। चुनाचे SHO ने पुलिस नफरी के हमरा इस घर को घेरे में लेकर तलाशी का अमल शुरू किया। घात में बैठे दहशतगर्द ने हेड कांस्टेबल फयाजुद्दीन को निशाने पर ले लिया और शदीद ज़ख्मी कर दिया, मगर ऐसी हालत में भी आपने हौसला न हारा और जान आफरीन को सपुर्द करने से पहले दहशतगर्द को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। शहीद के 100 गवारान में 3 बेटियां और 1 बेटा है। अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम ख़ास अता फरमाए, आमीन। शहीद हेड कांस्टेबल फयाजुद्दीन खान। د شهید فیاض الدین صاحب کور والا ډیره محترمه طاهره بیبي تفاس کو چغیرا شي همراه د SP شازیه मोहतरमा तायरा फयाज। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। او اوس هغه شخصیت راغواړو د چا په وجه چې ولس ډیر په سکون باندې او بېیرې خوب په کلار باندې کوي. ایک ایسا جوان جس نے اپنی بہادری کی مثال رقم کر دی، جو نہ تو دہشت گردوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی گولیوں کی بوچھاڑ سے۔ خبره کوو د غازی DSP محمد نسیم دیتا پیرزونی وړاندې کولو دپاره راځي ریٹائرڈ IG ملک نوید خان صاحب۔ ریٹائرڈ IG ملک نوید خان۔ غازی DSP محمد نسیم خان سال 1985 میں پولیس میں شمولیت اختیار کرنے والے غازی DSP محمد نسیم خان 1967 میں ضلع نوشہرہ کے علاقے حمزہ رشکئی میں پیدا ہوئے۔ مردان میں تعینات تھے کہ 27 فروری 2024 کی رات ان کے SP رورل مردان محمد اعجاز خان کو دہشت گردی کے 21 مقدمات میں مطلوب 2 انتہائی خطرناک دہشت گردوں محسن قادر عرف شیخ اور عباس کی اپنے گروہ کے ساتھ پرانا مٹھا جنگل علاقہ کاٹلانگ میں موجودگی کی اطلاع ملی۔ DSP محمد نسیم اور ایلیٹ فورس کے جوانوں نے SP اعجاز خان کی سربراہی میں دہشت گردوں کا محاصرہ کیا۔ ایک طویل مقابلے کے بعد دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ DSP محمد نسیم شدید زخمی ہوئے، تاہم دہشت گردوں کی ہلاکت سے اہل علاقہ نے سکھ کا سانس لیا۔ DSP محمد نسیم نے اپنی شجاعت اور بہادری سے نہ صرف محکمہ پولیس کا نام روشن کیا
बल्कि अपने साथियों के लिए भी दिलेरी की एक रोशन अलामत बनकर उभरे। गाजी DSP मोहम्मद नसीम खान। गाजी DSP मोहम्मद नसीम खान। Thank you so much, sir. Thank you so much. Zaki sahab, the police welfare sakar de audi sakadi di. असल की पुलिस एक फैमिली है और कभी भी ये अपने फैमिली मेंबर्स को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो IG साहब हों या कांस्टेबल लेवल तक हों, सबके लिए वेलफेयर चलती रहती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो शहीदों के जो बच्चे हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर आप वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए ज़रा देखते हैं शुहदा के बच्चों की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। आइए। रहमानिर्रहीम, मैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद इंस्पेक्टर हैबत अली बलोच का बड़ा बेटा हूँ। मेरा नाम शहीर अहमद है। मेरे वालिद की शहादत 2007 में एज SHO पेजू ज़िला लकी मरवत हुई। उनकी शहादत के वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। उनकी शहादत के बाद KP पुलिस के ताउन से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान। मेरी छोटी बहन महानूर बलोच ने भी KP पुलिस के ताउन से UET पेशावर से कंप्यूटर साइंसेज में डिग्री मुकम्मल की और हमें KP पुलिस फैमिली का हिस्सा होने पे बहुत फ़ख्र है। मेरा नाम डॉक्टर बख्तियार है। मैं नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं शहीद सब्ज़ अली ख़ान का बेटा हूँ फ्रॉम कोहाट। 5 दिसंबर 2011 को दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में मेरे वालिद साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया। उस टाइम मैं क्लास 7 में था। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद मुझे काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। इसके साथ मैं IG साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई और मेरे MBBS को यकीनी बनाया। मैं तमाम पुलिस ख़ानदानों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, KP पुलिस पाइंदाबाद। थैंक यू। دا شهیدان د وطن زمون غازیان د وطن، دا شهیدان د وطن زمون غازیان د وطن چې خپل سرونه شندي دا سربازان د وطن۔ جی بالکل مینا شمس نے بالکل ٹھیک کہا کہ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہمیں اپنے شہیدوں، غازیوں اور خیبر پختونخوا پولیس فورس کے ہر جوان پر فخر ہے۔ ان کی ہمت کو سلام، ان کی جرت کو سلام۔ او دا سلام شان محسود په خپل خوږ اواز کې وړاندې کوي، نو بلنه ورکوو شان محسود۔ شان محسود۔ ښه جی، دا اوس چې کوم شعر زه ډالۍ کوم دا په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د پولیس فورس افسرانو، ځوانانو، شهیدانو او غازیانو دپاره دی۔ وایي دا چې سترګې مې د باس په شان ښکارېږي، دا چې سترګې مې د باس په شان ښکارېږي، شاہ زلمے د پختونخوا د سردرو یم۔ مینا شمس، آپ جس شخصیت کی بات کر رہی ہیں ان کے لیے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، جان و مال تجھ پہ قربان اے وطن۔ سپاہ سالار اور میرے کارواں، دلیری اور شجاعت کا پیکر، جو ہر محاذ پر سینہ پھیلائے فولاد کی دیوار کی طرح اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یوم شہداء پولیس خیبر پختونخوا کے حوالے سے اپنے ذریع خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بہت محترم انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا جناب اختر حیات خان۔ اسرن پرکاش جی، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آج یوم شہدائے پولیس خیبر پختونخوا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
میں اس سلسلے میں مرکز سے تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا جناب سردار علی امین خان گنڈا پور، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب، چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری صاحب، IGFC میجر جنرل نور ولی صاحب، سجاد نوری ایئر وائس مارشل صاحب، میرے میڈیا کے دوستوں، دیگر مہمان گرامی، ریٹائرڈ اور حاضر سروس پولیس افسران اور ہمارے سول سروس کے افسران، میڈیا سے وابستہ دوستوں، شہداء کے لواحقین، غازی اور تقریب میں شارکین خواتین و حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ جنہوں نے آج یوم شہداء کی تقریب میں شرکت کر کے پولیس فورس کے جوانوں اور فورس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں آپ سب کو خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین کرام، اس تقریب کا بنیادی مقصد ان شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنے لہو سے اس چمن کی آبیاری کی ہے، دفاع وطن اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان شہداء کے عظیم لواحقین جن کی گود میں ان شہداء نے پرورش پائی، جن والدین کا وہ غرور تھے، جن بہنوں کے وہ سر کے تاج تھے، جن بچوں کا وہ صاحبان تھے، جن کے آشیانے ان کے دم سے آباد تھے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی قربانیوں کو ان کو نہیں بھولے، وہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے فیملی کا حصہ ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو جرت کا کوہ گراں بن کے دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ ہمیں آپ کی بہادری اور جرت پہ فخر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا پولیس، پاک فوج، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہادری کی ایک داستان رقم کی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے اس کوشش میں اپنے 2080 سپوت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، صحافیوں نے، عوام نے، تاجروں نے، وکلاء، سول سوسائٹی، ان سب کی قربانیاں اس پوری جدوجہد میں شامل ہیں، اور یہی قربانیوں کا امر ہے کہ ہم آج ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ مہمانان گرامی، خیبر پختونخوا پولیس ایک انتہائی جری اور بہادر فورس ہے۔ اس کی کمان میرے لیے باعث فخر ہے۔ اس فورس کے افسران جواں ہمت اور حوصلہ کی تیسا پلائی دیوار بن کے دشمنوں کے روبرو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت مشکل حالات کے باوجود خیبر پختونخوا پولیس نے اپنی کوئی چوکی، کوئی چیک پوسٹ، کوئی تھانہ ایبنڈن نہیں کیا۔ مشکل سے مشکل حالات میں پاکستان کا جھنڈا خیبر پختونخوا پولیس کی چوکیوں پہ لہلہاتا رہا ہے، اور اس بات کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جدید اسلحہ و آلات، نفری ٹریننگ کی کمی کبھی ان کی جذبوں میں آڑے نہ آئی۔ ہم آپ کی قیادت میں صوبائی حکومت کے مشہور ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا پولیس کی مالی مشکلات کا اعادہ کیا، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر نگرانی خیبر پختونخوا پولیس کی آپریشنل ضروریات کے لیے انہوں نے فوری طور پہ عملی اقدامات اٹھائے، جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور امن و امان کے قیام کے لیے جدید اسلحہ، گاڑیاں، جیکٹس اور ٹیکنالوجی کا حصول، جو کہ بہت ضروری ہے موجودہ دور میں عصر حاضر کی تقاضوں کے مطابق۔ سیف سٹیز کا قیام، یہ سارے وہ تقاضے ہیں جو انشاءاللہ
خیبر پختونخوا کو ایک محفوظ خیبر پختونخوا بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ موجودہ حکومت نے ویلفیئر کا ذکر ہوا تو موجودہ حکومت میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ٹریفک کے ہمارے جرمانے ہوتے ہیں اس میں جو 10% حصہ وہ ہمارے جو شہداء اور غازی ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے مختص کیا جائے، تو حکومت نے ہماری اس سلسلے میں درخواست مانی ہے اور باقی اعلان اس سلسلے میں جناب وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے۔ اسی طریقے سے پولیس شہداء کے بچوں کا مسئلہ بڑے عرصے سے پھنسا ہوا تھا، 5% کوٹا تھا ASIs کے لیے، اور ایک تفریق قائم تھی کہ یہ انضمام کے پہلے کے شہداء ہیں یا بعد کے شہداء ہیں، ضم اضلاع سے ہیں یا سیٹلڈ اضلاع سے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ تمام شہداء ہمارے ہی شہداء ہیں اور ان تمام کے شہداء کو ہم ایک ہی لیول پہ لیں گے، اور ان کا مسئلہ جو ہے جو کئی سالوں سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، سر یہ مسئلہ 2016 سے پینڈنگ تھا، اور اس میں بھی اعلان جناب وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے۔ جناب، آپ اور آپ کی کابینہ نے انتہائی مشکل اور مالی بحران سے دوچار ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا پولیس کو دہشت گردی سے نمٹنے میں جو رکاوٹیں تھیں اس کو حائل نہیں آنے دیا، اور آپ نے ہمیشہ پولیس فورس کے لیے صوبائی حکومت کا سینہ فراغ رکھا ہے، اور ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کی صوبائی حکومت، یہاں کے عوام، یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کا میڈیا اس جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ سینہ بسینہ قدم بقدم ساتھ کھڑا ہے۔ آخر میں ہارم میں موجود تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خیبر ٹی وی کا، AVT خیبر کا بھی بڑا مشکور ہوں، جنہوں نے کئی سالوں سے جو ہماری یہ قربانیاں ہیں اس کو عوام الناس تک پہنچانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور میڈیا کے تمام دوستوں کا جنہوں نے یہاں شرکت کر کے ہماری عزت افزائی کی۔ میں اپنے ریٹائرڈ افسران کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے وقت نکال کے یہاں آئے۔ میں غازیوں کے، شہیدوں کے فیملی کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ ہمارا فخر ہو بیٹا، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم سب اپنا سر فخر سے بلند کر کے پھرتے ہیں۔ میں یہاں پہ تمام حاضرین مجلس کا، پاک فوج کے افسران کا، سب کو مشکور ہوں کہ وہ آئے، اور تمام دانشوروں کا جنہوں نے یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے لکھا، پروگرامات نشر کیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، ڈیرا مننا۔ Thank you so much, sir. څنګه چې تاسو ته زموږ ټولو لیدونکو ته او ناستو مېلمنو ته پته ده چې هر کال په دې 4 اګست باندې د خیبر پختونخوا د پولیس د شهیدانو د غازیانو ورځ مانځلې کیږي پوره نړۍ کې۔ بالکل، اور شروعات یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے ہمارے KP کے سر، خیبر پختونخوا کے سر کی شروعات خیبر پختونخوا سے اس کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے پلیز۔ پہلے 4 اگست کو یوم خیبر پختونخوا پولیس کہا جاتا تھا، لیکن اب 4 اگست پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پولیس شہداء کے لیے منایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہتے ہیں کہ اے وطن پیارے وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، اے وطن پیارے وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ وطن۔ اب میں دعوت دوں گا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ ندیم اسلم چودھری صاحب۔ حاضرین محفل، قابل فخر شہداء کی فیملیز، قابل فخر غازیوں، جناب چیف منسٹر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، جناب
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब IGFC साहब, जनाब एयर वाइस मार्शल, सिविल मिलिट्री रिटायर्ड अफसरान, ख्वातीन व हज़रात, मीडिया के दोस्तों, आज तजदीद का दिन है। इस अहद का दिन है कि हम अपने शुहदा को याद रखेंगे। हम अपने शुहदा की फैमिलीज़ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें आज के दिन इस अहद की तजदीद करनी है कि जब तक एक भी पाकिस्तानी ज़िंदा है, पाकिस्तान को ख़राब करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर अपने अज़ाइम में, अपने गंदे अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में तमाम अवाम बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज, पुलिस, सिविल, आम अवाम, कोई भी दहशतगर्दी के हाथों महफूज नहीं रहा। लेकिन हर कार्रवाई के बाद हमारा अज़म और जवान हुआ है। मैं पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो असले की कमी के बावजूद, ट्रेनिंग की बाज़ औक़ात कमी और कोताहियों के बावजूद दहशतगर्दी के सामने सीना सपर रही और कभी भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। मैं पुलिस फ़ोर्स को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है अपने इन शुहदा की फैमिलीज़ को ओन किया है और इनके लिए जो है जो पॉसिबल हो सका आपने किया। और उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने अपने वालिद की कुर्बानी के बावजूद जो है हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पूरी जो है वो आप शुहदा की फैमिलीज़ के साथ है और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको जिस किस्म के भी मसाइल पेश आएंगे हम उसके लिए जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके मसाइल को हल कर सकें। बहुत सी बातें जो हैं जिनका इशारा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब ने किया है वो चीफ़ मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में उसका जो है वो आपको मुकम्मल इजहार करेंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है। मैं अपने पुलिस के जवानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमें आपकी जो मुश्किलात का एहसास है और जो भी असले की कमी जो है वो भी पूरी कर रहे हैं। आपके लिए जो भी जितने भी वसाइल चाहिए हम आपको मुहैया करेंगे। आप अपना हौसला बुलंद रखें और जिस तरह आप दहशतगर्दी का मुकाबला करते आए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह जो है वो दहशतगर्दों के सामने एक दीवार की तरह खड़े होंगे और हमारी अफवाज पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करेंगे ताकि वो बॉर्डर के ऊपर जो है दुश्मन को रोक सकें और सरहदों के अंदर आप किसी सूरत भी जो इन दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे। फाइनली मैं ये आपके सामने एक और बात पेश करता हूँ कि इस वक्त आपके जो मसाइल हैं उनमें से बहुत से जो ऐसे होते हैं कि आपके जब साया उठ जाता है बाप का तो एक आपको बाज़ औक़ात ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का मसला सामना आता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वहाँ पर बाज़ औक़ात आपको केयर नहीं होती, गवर्नमेंट महकमों में केयर नहीं होती। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम होम डिपार्टमेंट में भी आपका एक शुहदा का सेल, एक शुहदा का डेस्क बनाएंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मसला, अवल तो पुलिस आपको लुक आफ्टर कर रही है लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्रॉस कटिंग होती हैं तो सिविल इंतज़ामिया से मुतल्लिक जो बाकी चीज़ें होंगी तो मैं इंशाअल्लाह उसकी ख़ुद निगरानी करूँगा और हम आपको जो है वो पूरी तरह से जो है वो ये हेल्प करेंगे कि आपकी
جو ہے وہ مشکلات دور ہو سکیں، اور آپ کو جو لاس ہے اس کو تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن اس کاوش سے ہم اس بات کی تجدید ضرور کریں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے اس ملک کے مستقبل کے لیے دی ہے، ہم ان کو نہیں بھولیں اور ان کی فیملیز کو نہیں بھولیں۔ بہت شکریہ۔ گئے؟ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ ہر سراتوایا ہو وطن تم سموایا، ہر سراتوایا ہو وطن تم سموایا، دام د اغیارنا پسرو وینو گٹلے دے اس بلن ورکو ہاغا باجرت و باہمت ماشاءاللہ چہر یو پختون پہ ویاڑ کئی۔ کہہ دے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، دیکھ لیا آپ نے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ دیر خج عوام کی ہر مشکل پر عقاب کی نظر رکھے ہوئے، ہر دل عزیز شخصیت، اپنے وطن سے پیار کرنے والا آج ان شہیدوں اور غازیوں کو عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے عظیم شہداء کے باہمت لواحقین، پولیس فورس کے ہمارے ریٹائرڈ اور حاضر سروس غازی، ہماری آرم فورسز کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس غازی، اسپیکر صاحب، معزز وزراء صاحبان، چیف سیکرٹری صاحب، سرکاری افسران اور یہاں پہ موجود تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج یوم شہداء پولیس کے حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کو اور ان کے باہمت لواحقین کو، خاندانوں کو، کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم یہ دن بھی منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں جو ہمارے بچے، ہمارا صوبہ یا ہمارا ملک آج اگر قائم و دائم ہے تو اس کی وجہ یہی لوگ ہیں، اور جتنا بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے فیصلہ کیا کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ رکھ کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوگا اور اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سی چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تلقین کی ہے صبر کی، لیکن ہم صبر نہیں کرتے، اور بعض اوقات ہم کچھ ایسی لائن کراس کر جاتے ہیں کسی ایک شخصیت، کسی انفرادی کسی عمل سے، کہ جس پہ ہم ان باتوں کا احساس نہیں کرتے کہ پورے کے پورے ایک نظام کے اندر جو قربانیاں ہیں، جو وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا امن، ہمارا معاشرہ قائم ہے، تو اس احساس کو جس دن ہم دل سے محسوس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن ہم ایک عظیم قوم بن جائیں گے۔ ہمارے اس صوبے کے اندر بالخصوص اور پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس، اور چونکہ میں خود بھی ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں، ہماری فوج، ہمارے تمام وہ محکمے جو اس وقت سروسز دے رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف محکموں کے وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی، اور ساتھ ساتھ ہماری عوام کہ جو اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئی جی صاحب نے آتے ہی جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پولیس کے حوالے سے مسائل کا ذکر کیا، اور میں نے ان کو پہلے دن کہا کہ اس مسئلے کے اوپر
ख़जाने में पैसे हों ना हों, लेकिन हमारी तरजीह होगी कि सबसे पहले हमने अमन व अमान कायम करना है। और उन्हीं बुनियादों पर जो भी इन्होंने डिमांड की, हमने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि इसको कम कर दें, बल्कि मैंने ये कहा कि आप मज़ीद भी लेके आएँ इंशाअल्लाह। हम और अपनी तरजीहात को कम करके इंशाअल्लाह इसको तरजीह देंगे, क्योंकि जब तक हमारी फोर्सेस मजबूत नहीं होंगी, जब तक अमन कायम नहीं होगा, तब तक हम एक खुशहाल सूबा नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतरीन इंशाअल्लाह असले के हवाले से आपके मुकाबला करने के लिए जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, उसके लिए हमने फ़ंड दे दिए हैं इंशाअल्लाह, और मज़ीद फ़ंड भी इंशाअल्लाह जारी रहेंगे। मैं यहाँ पे ये ऐलान करता हूँ कि जिस तरीके से आजी साहब ने जिक्र किया कि पुलिस के जो शोधा हैं, उनका जो ASIs का जो कोटा है, उनका तमाम शोधा का, चाहे वो पुलिस में है और चाहे अब हमारा जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वो भी अब सूबे का हिस्सा है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करने के बाद जो कमिटमेंट की गई वो तो चलेगी, और उसकी हम डिमांड भी करेंगे और हक है उनका लेंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त वो हमारा हिस्सा बन चुके हैं। तो कोई भी अगर चीज़ होगी यहाँ से तो सूबे के अंदर से उनके लिए उसी तरह होगी जिस तरह वो एक सूबे का हिस्सा है। और इस तरह हमारे जो वहाँ पे खासादार लेवीज़ हैं, उन सब का मैं ऐलान नहीं कर रहा, उन सब का 100% कोटा, जितने भी इस वक्त बच्चे हैं उनके या बच्चियाँ हैं, उनका ASI का कोटा मंजूर हो चुका है। अब बाल जो है वो आजी साहब आपके कोर्ट में है। जल्द से जल्द मैं ये चाहता हूँ कि ये सब के सब ASIs 100% जो कोटे के मुताबिक हैं, इनको अपने ऑर्डर मिले, ताकि ये अपने वालिदैन की जगह पर आकर एक तो उनके लिए एक एग्जाम्पल बने, मिसाल बने कि जो आगे लड़ रहे हैं इस जंग के अंदर, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और साथ साथ उस फोर्स में आकर उस फोर्स के लिए भी एक मिसाल बने कि अगर किसी का कोई प्यारा इस मुल्क के लिए अपनी जान दे गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कुर्बानी से पीछे हट रहे हैं, बल्कि हम उससे आगे बढ़ के मज़ीद इंशाल्लाह कुर्बानियाँ दे के इस कौम के लिए इंशाल्लाह मिसाल कायम करेंगे। इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया ट्रैफिक के हवाले से, चालान के हवाले से 10% का जो ऐलान किया उसमें से कि वो शुहदा के लिए होगा, तो मैं ये चाहता हूँ, एक तो 10% का लफ्ज़ भी मेरे दिमाग में जब आता है तो मुझे कुछ और सोचें आती है। 10% सही लफ्ज़ भी नहीं है, तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20% जो है उसमें से आपका जो वेलफेयर है शुहदा के लिए दिया जाएगा, और ये पैसा आपके पुलिस के फ़ंड से नहीं कटेगा, क्योंकि पुलिस के फ़ंड पहले ही कम है। ये पैसा आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा, और उसमें जितना भी वो पैसा बनता है आप वो 20% जो है वो शुहदा के बच्चों के ऊपर लगाएंगे, ताकि हमारे शुहदा के बच्चे किसी भी अगर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल करें, क्योंकि ये जो कुर्बानी इन्होंने दी है ये हमारे बच्चों के लिए दी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस हाजिर सर्विस है, ये हर वक्त, या हमारी फ़ौज है, या हमारे जितने भी लोग इस वक्त फ्रंट लाइन में फोर्सेस के लोग मुकाबला कर रहे हैं इस चीज़ का, तो ये हर वक्त एक ऐसे माहौल के अंदर आजकल की दहशतगर्दी के हालात में फेस कर रहे हैं कि किसी भी वक्त किसी भी चैलेंज या किसी भी तरफ से कोई भी गोली की तरफ आ सकती है। तो इनका जो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जो इनका एक कैफियत होती है उसको समझें। हम बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी बातों पर पुलिस वालों से या फोर्स वालों से, फोर्सेस के साथ अपना रवैया थोड़ा सख्त कर लेते हैं। अगर कोई किसी चेक पोस्ट पे खड़ा है और आपकी तलाशी कर रहा है तो आपके लिए कर रहा है, आपके बच्चों के लिए कर रहा है। अगर वो आपकी शनाख्त आपसे पूछ रहा है तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कर रहा है। आप भी उनसे एक ऐसा रवैया, प्यार भरा रवैया इख्तियार करें। और मेरा पुलिस से भी और फोर्सेस से भी एक गुजारिश है कि आप भी इन लोगों को ऐसे ओन करें, एक प्यार मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता कायम करें कि हम एक मिसाली सूबा भी बने, एक मिसाली कौम भी बने। मुझे बड़ा दुख होता है बाज़ औक़ात जब मैं देखता हूँ किसी एक इनफरादी वजह से, किसी एक इनफरादी फैसले की वजह से, किसी एक इनफरादी पॉलिसी की वजह से कोई अगर किसी की दिलशिकनी हो जाए तो पूरी फोर्सेस के ऊपर जो है इस तरह के बयान जब आते हैं तो इससे दिलशिकनी होती है उन शोधा की, लवायकीन की, उन गाजियों की, उन लोगों की जिनके बच्चे इस वक्त भी बॉर्डर के ऊपर पता नहीं किस तरह की कैफियत से इस वक्त भी वो मुकाबला कर रहे हैं।
اور کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ فلانی جگہ پہ مقابلہ ہوا اور اس کے اندر اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہمارے. تو ان سب چیزوں کا احساس کریں, ان کو محسوس کریں. صرف شہداء کے دن پہ آ کر کچھ اپنے وہ جو جذبات آپ کے ابھرتے ہیں ان کو گھر جا کر دوبارہ مدھم نہ ہونے دیا کریں, ان کو اور ابھار. یوں سمجھیں کہ ہمارا ہر دن, ہمارا ہر لمحہ وہ ان شہداء کے لیے, ان غازیوں کے لیے ہر وقت اس طرح کا جذبہ اور احساس رکھے کہ جیسا ہم کسی ایک مخصوص دن پہ ان کے لیے کرتے ہیں. یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اور میں ایک میسیج دیتا ہوں یہاں سے, آج اس جگہ سے, یہ جو دہشت گرد جو ہمارے فورسز پہ اور ہماری عوام پہ حملے کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ تمہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے, تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جہالت ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ تمہاری جہالت ہے, تمہیں بتانے والے کی جہالت ہے. تم ایک جہالت کے اندر ہو, اس جہالت کے اندھیروں سے نکلو, اپنی اصلاح کرو. کیونکہ تم جو کر رہے ہو, تم جن لوگوں سے لڑ رہے ہو, تم جن لوگوں کو شہید کر رہے ہو, یہ تم سے بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر کے اس جہالت سے نکلیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں, کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ وہ خاندان جو آج یہاں بیٹھے ہیں, ان شہیدوں کے اور جو غازی یہاں موجود ہیں, وہ ثبوت ہیں اس بات کا کہ آپ کچھ بھی کر لو, انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. ہم مقابلہ کر کے ایک دن امن بھی قائم کریں گے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی کریں گے, اور آخری دہشت گرد تک انشاءاللہ we will fight. ہم مقابلہ کر کے ان کو جھرنوں محاصر کر کے ہی دم لیں گے. ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہیں, اپنی فورسز کے ساتھ ہیں. ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی جاہل کی لگائی ہوئی پٹی کے اوپر اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں, تو یہ جہادی نہیں, یہ جاہلیت کے اندھیروں میں ہے. نکلیں اس سے, اپنے لوگوں کو مت ماریں. اور اگر کسی کو جہاد کرنے کا بہت ہی شوق ہے, تو پھر ایسے علماء موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ کرا دیں گے. اگر بہت شوق ہے, وہ بتا دیں گے کہ جہاد کہاں پہ ہو رہا ہے اور کس کے خلاف جہاد جائز ہے, وہاں پہ جا کے کریں اس کو. اپنے مسلمانوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ان لوگوں کو اس طریقے سے مار کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو درجات ملیں گے, تو کوئی درجات آپ کے نہیں ہیں. میں یہاں پر فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں کہ جس صوبے نے فرنٹ لائن کی اوپر پاکستان کی حفاظت کی ہے, اور آج بھی کر رہا ہے انشاءاللہ. اور مجھے فخر ہے ان فورسز کے اوپر جو بارڈر سے لے کے ہر کونے اور ہر چوراہے پہ اور ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم نے مل کے مقابلہ بھی کرنا ہے, ہم نے مل کے ان کو سلام بھی پیش کرنا ہے, ہم نے مل کے ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں. اور میں حاجی صاحب سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ہمارے اپنے ان جوانوں اور افسران کی سیکیورٹی کے لیے جو بھی طرح کا آپ کو کچھ بھی چاہیے فنڈ, تو ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ وہ فنڈ آپ کو ملیں گے. ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں, ان کے لواحقین, ان کے خاندان, ان کا آگے بڑھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں, ان کو آگے اس مقام تک لے کے جائیں تاکہ یہ جذبہ قائم رہے. یہ یاد رکھیں کہ میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شہیدوں کو اس طریقے کا درجہ نہیں دیں گے, تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اس وقت تک قربانی دیں گے جب تک ان کو ایک مقام ملے گا. ہم نے ان کو سب سے بڑے سے بڑا مقام دینا ہے. ان کی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے ملک کے اندر آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں. باقی لوگ باتیں تو اس حوالے سے بہت ہیں, میں اگر لگا رہوں اور سلام پیش کرتا رہوں, خراج عقیدت پیش کرتا رہوں, تو میرے خیال میں الفاظ تو ختم ہو جائیں گے, لیکن ان کی قربانیوں کا وہ صلہ ہم ان کو نہیں دے سکتے. لیکن اپنی کیپیسٹی کے اندر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جتنا بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں, اور اپنی ذاتی انا کے لیے یا کسی کی انفرادی کسی حرکت کی وجہ سے ہم فورسز کو, اپنے ان غازیوں کو, اپنے ان ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو, ان افسران کو کم از کم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. کیونکہ ان کی ہمت کو ہم نے بڑھانا ہے. جن لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے, اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہیں, ان کا مقابلہ ان سے ہے. ان کو ہماری سپورٹ چاہیے, اور وہ مانگتے بھی کیا ہیں ہم سے, صرف مورل سپورٹ ہی مانگتے ہیں. اسلحہ تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, جان اور سینہ تو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے. اگر ہم مورل سپورٹ دینے میں بھی ان کو اگر قاصر رہتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی ایک زیادتی ہے ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس صوبے میں ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے, ایک ایسا نظام لانا ہے جس کے اندر مل کے انشاءاللہ ہم تمام چیلنج کا مقابلہ کریں, چاہے وہ ترقی کے حوالے سے ہیں, امن کے حوالے سے ہیں, خوشحالی کے حوالے سے ہیں, روزگار کے حوالے سے ہیں.
اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اگر مل کے ہم اسی طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم ان سب چیلنج کا مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, لیکن ہماری نیت کو دیکھ کر. ہماری نیت اگر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم ان تمام چیلنج کو انشاءاللہ میٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ان سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ وہ بھی مقاصد حاصل کریں گے جو ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت کسی ایسا عہدہ جو ہمیں دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے. آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگلا جب انشاءاللہ ہمارا کہیں پر بھی اس طرح کا کسی پروگرام میں انشاءاللہ سامنا ہوگا تو آئی جی صاحب ان تمام لوگوں کے آرڈر جو ہے ASIs کے 100% جتنے بھی ابھی ہیں وہ ان کو مل جانے چاہیے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, ہمارا مقصد ہے. ہمارے جتنے بھی پولیس کے شہداء کے بچے جہاں جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سب کے تعلیم کے لیے اگر آپ کو اس فنڈ کے علاوہ اور فنڈ بھی چاہیے تو آپ اپلائی کر لیں انشاءاللہ. میں ترقیاتی اسکیمیں کم کر کے پہلے ان کے بچوں کی تعلیم کو اور ان کی سہولیات کو ترجیح دوں گا, کیونکہ یہ وہ ترقی ہے جو اصل ترقی ہے, یہ وہ منزل ہے جو اصل منزل ہے. اور میں یہاں سے آخری ایک اعلان کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ شہید کا بچہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر کسی بھی دفتر میں جائے گا تو اس کو ترجیح دی جائے گی, ان کی فیملی کو ترجیح دی جائے گی, ان کی بات پہلے سنی جائے گی, ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے گا, اور ترجیح بنیادوں پر شہیدوں کے بچوں اور ان کی فیملیز کے لیے ایک وہ مقام, ایک وہ ریسپیکٹ دی جائے گی جو کہ ثابت کرے کہ ہم ان کو ایک ایسے گریڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو ان کا حق بنتا ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. جس طرح سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی شہداء کے لیے ایک علیحدہ سیل بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں پہ کسی بھی وجہ سے, چونکہ پولیس کے سسٹم کے ساتھ وہ بھی بہت سارا نظام چلانا ہوتا ہے, مقابلہ کرنا ہوتا ہے, تو ایک اور سیل بنے گا ہوم ڈپارٹمنٹ میں جس کے اندر صرف وہ شہیدوں کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے انشاءاللہ کام کرے گا. AVT خیبر کا میں شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آج کے اس پروگرام کو کمپوز کیا اور جس طریقے سے انہوں نے آج اس دن کو اپنے اس طریقہ کار سے, اپنے ان ترانوں سے, اپنے ان ریکارڈ سے جو انہوں نے یہاں پیش کی اور ہمیں دکھائے اسکرین کے اوپر, اور ہمارے اندر کے وہ جذبات جو شاید کبھی کبھی مدھم پڑ جاتے ہیں ان کو ابھارا. لیکن مجھے اب یقین ہے کہ یہ مدھم نہ پڑیں, صرف پروگرام کی حد تک نہ ہو, یہ ہر وقت 24 گھنٹے سوتے جاگتے ہر وقت ہمارے دلوں میں اجاگر رہیں. اور اگر ہمارے کسی اور بندے میں کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, اور وہ کوئی ایسی لائن کراس کرتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کو نہیں کرنی چاہیے, تو آپ اس کی نشاندہی بھی کریں, اس کو روکیں, اور اپنا اخلاقی اور اپنا قومی فرض سمجھ کر. ایک اور جو ضروری ایک چیز جو ہو چکی ہے آلریڈی, جو ہم کر چکے ہیں, وہ آئی صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ یہ اعلان کر دوں, جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان سب کے لیے, اور صرف پولیس کے نہیں بلکہ تمام محکموں کے جنہوں نے بھی دی لائن آف ڈیوٹی شہادت دی ہے, چاہے وہ ہمارے فوج کے ہیں ہمارے صوبے میں, چاہے ہمارے 1122 ہے, چاہے ہمارے پولیو ورکرز ہیں, چاہے ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے پولیو کی کیمپین میں کیا, یا اس کے علاوہ کسی محکمے میں بھی جو شہید ہوئے ہیں, ان سب کے لیے جو ابھی ہم نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز شروع کی ہیں ہر ریجن کے اندر, ان کے اندر سب کے لیے میں آلریڈی بتا چکا ہوں, اور انشاءاللہ سب کو جو ہے وہ ایک ایک پلاٹ جو ہے ہم دے رہے ہیں, اور یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ سمجھ کے ہم نہیں دے رہے کہ ہم ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں, اور یہ انہی بچوں کے کسی بھی تعلیمی یا کسی بھی اس کے لیے انشاءاللہ کام آئے گا. تو آپ سمجھیں کہ ہر سرکاری کام جو اب ہوگا یا کوئی سرکاری چیز اگر بنے گی تو اس کے اندر شہداء کا ایک حصہ ہے. میں کہنا بھول گیا تھا لیکن یہ ہوا ہے آلریڈی, تو آجی صاحب نے یاد دلایا تو مجھے دوبارہ آنا پڑا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جی. ډیر زیات مننه ناسیګه چې موږ وختي مو وایي چې تاسو د هر یو کی اجازت ہو د خیبر پختونخوا د هر ورګړي د زړه سریه تاسو جی. اور اس خوبصورت پروگرام کو جہاں پہ آئی جی صاحب نے اسپیشلی ہمیں فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ کریں, ریہرسل کریں اور اس کو خوبصورت بنائیں, ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں سر, اور سی ایم صاحب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ہر سال کی اسپیکر طرح صاحب کا بہت شکریہ, چیف سیکرٹری صاحب کا, اور ہر سال کی طرح یعنی ہر کال دی موږ له بالکل هغه کلو چوټ راکوي او هغه وجه چې موږ دومره بهتر او دومره ښایسته پروګرام ستاسو په مخ کې باندې موږ وړاندې کړو. د غازیانو د شهیدانو کورنۍ ته یو ځل بیا سلامونه او پرزونې جي. ستاسو د ریفریشمنټ دپاره هم دلته انتظام شوی دی, مننه کوو ستاسو د ټولو د راتګ نه جي, او انشاءالله AVT چینلز نیټورک او خیبر پختونخوا د ملګرتیا به تل همدغه شانتې قایم او دایمه سلامت وي. نیکسٹ ایئر به بیا ستاسو په وړاندې دا شور وړو, اوس یو ښایسته سندره ستاسو په وړاندې او ریفریشمنټ هم جاری دي. نو جزاک الله, پاکستان زندہ باد.